الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنایا۔ یہ قرآن ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، نجات بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور یہ قرآن ہمارے لیے باعث الفت بھی ہے، فرحت بھی ہے، عزت و عظمت بھی ہے، اور باعث نصرت بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم اگر اس قرآن کو اور اس دولت کو سمجھنا چاہیں تو وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم کنٹری کے اندر موجود ہیں، ان مسلمانوں سے کبھی پوچھئے گا کہ یہ قرآن کیا ہے، یا کسی نان مسلم پرسن سے یہ قرآن سنایا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا ایکسیپشنل، یہ غیر معمولی ہے۔ یہ قرآن کتنا اثر کرتا ہے، کتنا سکون دیتا ہے، ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے نارمل ہیں، معمولی بھی۔ یہ چاہیے کہ ہم اس کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا۔ قرآن مجید نے ہمیں بارہا جو ہے وہ ان باتوں کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور قرآن مجید ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کا بھیجنا یا کتابوں کا بھیجنا، انبیاء و رسول کا بھیجنا، یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے۔ اس کی رحمت کا ایک انداز ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے میری رحمت سے کبھی جو ہے وہ کنارہ کش نہ ہوں، کبھی میرے رستے سے نہ ہٹیں، کبھی وہ شیطان کے حملوں کی زد میں نہ آئیں، بلکہ وہ ہمیشہ میری رستے پہ چلتے رہیں۔ کیونکہ جب کائنات انسانی کا وجود تخلیق کیا گیا اور کائنات انسانی کی ابتدا ہوئی، تو اس وقت شیطان نے جو کہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا قول نقل کیا اور اس کی حقیقت کو بتایا کہ اس نے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا کے رہوں گا۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا تھا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ان کو بھٹکانے کے لیے تیری راہ کے اندر آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر میں ان پہ ہر طرف سے ہر طرح کا جو ہے حملہ ان پہ کروں گا، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے تیری راہ سے ان کو بھٹکا دے۔ لیکن رب ذوالجلال کیا چاہتا ہے؟ وہ بار بار ہمیں قرآن مجید کے اندر متوجہ کرتا ہے اور اس بات کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اے انسان، تو نے میرے رستے کی طرف چلنا ہے کہ جو کامیابی کا رستہ ہے، شیطان کے رستے کی طرف نہیں چلنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم، کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کے بہکاوے میں اور شیطان کے چیلے نہیں بنو گے؟ انہ لکم عدو مبین، اور پھر آگے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، کہا کہ تم میری عبادت کرتے رہو، میری فرما برداری کرتے رہو، میرے حکموں پہ چلتے رہو، یہی میرا رستہ، یہی صراط مستقیم۔ تو اللہ رب العزت ہماری کامیابی کے لیے بار بار ہمیں ہدایت کے لیے، بار بار ہمیں جو ہے وہ نجات کے لیے، بار بار ہمیں جو ہے وہ ہماری کامیابی کے لیے وہ متوجہ کرتا ہے، اور یہ سلاسل اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے میرے بندوں کہ جو وعدہ میں نے اپنے بندوں سے کیا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس وعدے کی طرف چلو۔ اگر تم زندگی کو یوں گزارتے چلو گے کہ ہر کام میری مرضی سے ہوگا،
ہر حکم پہ عمل کرو گے تو کہا ایک دن وہ بھی آئے گا، میں کہوں گا اے بندے تو میری رضا پہ راضی تھا، آج میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ قد افلح من تزکا، اے انسان تو اپنا تزکیہ کر لے، تو اپنے آپ کو درست کر لے، میں تیرے سارے کام جو ہے وہ درست کر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میری راہ پہ چلتے رہیں تاکہ وہ نجات تک پہنچ جائیں، کامیابی تک پہنچ جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہماری رہنمائی کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس نے کسی ایک بندے کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو یا ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان میری راہ سے بھٹک چکا ہے وہ پلٹ کے میری راہ کی طرف آ جائے، اور کوئی انسان اگر میری راہ پہ چل رہا ہے تو وہ اس راہ پہ کاربند ہو جائے اور اس پہ ڈٹ جائے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب کو پیغام دیا کہ تم مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، تو رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا غفور ہے، پھر وہ ڈراتا کیوں ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا وہ قول جو ہے وہ بڑا ہی حکمت امیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں الخوف رقیب العمل والرجاء شفیع المحن، فرماتے ہیں کہ خوف جو ہوتا ہے یہ عمل کا نگہبان ہوتا ہے، اور جو امید ہوتی ہے یہ مشکلوں کے اندر، امتحانوں کے اندر بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اب ایک مقام پہ یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس علی الطریق، فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک جو ہے رستے پہ چلتے رہتے ہیں اور اس راہ پہ چلتے رہتے ہیں کہ جب تک ان پہ خوف رہتا ہے، اور جب وہ خوف ان سے ہٹ جاتا ہے دلوا علی الطریق، وہ پھر راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندو اگر تم نجات چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو کہ ایک دن مجھ سے حساب دینا ہے، ایک دن میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ڈرتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، اور اگر عمل کرتے رہو گے میری راہ پہ چلتے رہو گے، اور میری راہ پہ چلتے رہو گے تو میں ایک دن کہوں گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندے تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا، اب میرے جنت میں بھی داخل ہو جا۔